بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس کی تاریخ بتائیں گے۔ اسے بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے اور آخر یہ اتنا مقدس شہر کیوں ہے، یہ جاننے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو کی جانب۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ ناظرین کرام، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پہ حکومت فرمایا کرتے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھی چیونٹیوں کو کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اسی ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں واقع ہے اور زکریا علیہ السلام اسی مقدس شہر میں دفن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ بیت المقدس میں کئی معجزات رونما ہوئے جن میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم بی بی علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قرب قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اسی زمین پر آنا، یہ بھی اسی شہر کے ایک مقام سفید مینار میں ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ فلسطین میں ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی کی طرف بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد زمین پہ بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر دوسری مسجد اقصی بنائی گئی۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، اور سن، تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات چھوڑ کر محض
فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن مجید سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس شہر کو رومیوں کے استقبال سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا اور شہادت کا باب آج تک بند نہ ہوا۔ شہادتوں کا یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ مسجد اقصی اور بالاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں تو ہم نے بالاد شام کو والتین انجیر سے بلاد فلسطین کو اور زیتون سے اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے استدلال لیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیجئے کہ یہاں پر پڑھے جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ 74 سال سے اسرائیل کی صہیونی حکومت مظلوم فلسطینی عوام پر مختلف انداز سے مظالم اور زیادتیاں جاری رکھے ہے۔ جیسے اسرائیل اپنے مظالم میں سخت سے سخت تر ہوتا ہے، ویسے ہی فلسطینی عوام اپنی استقامت میں مضبوط ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین تقریباً دنیا کے تمام فورمز پر موجود ہے اور زیر بحث بھی آتا ہے، لیکن مسئلے کا حل اس لیے نہیں نکلتا کہ اسرائیل کی حامی اور سرپرست طاقتیں اپنی دھونس کے ذریعے دیگر ممالک کو بلیک میل کرتی ہیں۔ عالمی فورم میں مخصوص قوتوں کے پاس موجود ویٹو پاور نے انصاف کے سارے پلڑے ایک ہی جانب جھکائے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے یورپی اور عرب حامی یا غلام عالمی فورموں پر فلسطینی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں۔ امت مسلمہ مجموعی طور پر اسرائیل کے معاملے میں انتشار و اختلاف کا شکار ہے۔ اسی تسلسل میں ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم قدس منایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قبلہ اول سے اپنی ایمانی وابستگی کا اظہار کریں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ قلبی یکجہتی کو پروان چڑھائیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم اسرائیل پر لشکر کشی نہ بھی کریں مگر وحدت اور اخوت کے ساتھ اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، فلسطین پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کو آزاد فرمائے اور امت مسلمہ کو سرخرو فرمائے، آمین۔